بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بیش و بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دے دینے سے دولت کے انباز گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیوں، بندش، بیماری اور پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس صدقے کو دے دینے کے لیے آپ کو دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں، غریب سے غریب شخص بھی یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ان میں سے آپ صرف کوئی بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیجیے گا تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے بس 3 میں سے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی تو آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم پر موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو ایسی صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دیتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہوتا ہے۔ ان 3 صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے جن میں سے آپ میں سے کوئی بھی 2 صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ لاتی ہے تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غریب اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے بھی ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ آپ پر لازم کرنے میں پہل کرتے ہیں، سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقے کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس طرح سے نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ پر پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا،
کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سیکھنا، سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جائے، اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ان 3 میں سے آپ نے بس کوئی بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقہ دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے جانداروں کو کہتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطیکہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہایت ہی غریب ہوں اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کس کو دیا کروں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی، میں دو بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کو ختم کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا وہ جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی کی بھی بھوک مٹانا افضل ترین کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے و پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت رزق ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ و دولت بارش کی طرح برسنے لگیں، تو آپ یہ کام شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن بارش کی یہ بات ضروری نہیں کہ آپ کسی بھی دن آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن اس نے ہر ہفتے میں کسی غریب کو بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔
تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے دروازے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن میں، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ پھر وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تب سے ہم خود بھی اس کام پر عمل کرتے ہیں اور سب کو یہ عمل بتاتے ہیں۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہو اتنا ہی دوسروں کو کھانا کھلایا کریں، اور آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلایا کریں اور رزق اور دولت کے مسائل کو حل کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید شاکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کے اس مخلوق کو کھانے پینے کا بندوبست کیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق بھی نہ ہو تو پانی کا بندوبست کرتے اس کام کو معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق و دولت کے ایسے دروازے کھول دیں گے کہ اس کو بھی جتنا بھی چاہیے ہوا کرے وہ اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجیے کہ جو بھی شخص پرندوں کو دانہ یا پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اسی شخص کے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آتی، اور تمام لوگوں کے رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں دوسرے جو بھی مسائل ہیں انہیں اپنی رحمت و قدرت سے حل فرما دے گا، سب کو خوشحالیاں نصیب فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، میری اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔